السلام علیکم ایکویرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مارچ کے پہلے مہینے میں ہونے والے امپورٹنٹ آسٹرولوجیکل ایونٹس۔ ایکویرین جس طرح سے اس وقت گرو کر رہے ہیں، اگر وہ وقت کی نبض کو، وقت کے سلوک کو، اویلیبل ٹائم بیہیویئر کی فیسلٹیز کو سمجھ کر چلیں گے تو ان کی سپیڈ آف سکسیسز زیادہ فاسٹ ہو جائے گی، زیادہ ایزی ہو جائے گی، زیادہ ریلائبل ہو جائے گی، ایون افیکٹو ہوگی۔ اب مارچ کی سیکنڈ کو مارس نام کا ایک پلانٹ، مریخ جسے کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے سیکنڈ اینگل پر ہی اپیئر ہوگا 2 سال کے بعد۔ اس سے آپ کے تمام وہ رکے ہوئے ایجنڈاز، تمام وہ کام جو وسائل کی کمی کی وجہ سے رک گئے تھے، تمام وہ کام جو قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے رک گئے تھے، تمام وہ کام جو لیک آف اپرچونٹیز کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، بٹ آپ ٹیلنٹڈ بھی تھے اور آپ اہل بھی تھے ان کاموں کو کرنے کے لیے، وہ کام اب دوبارہ ایکٹیو ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ زیادہ بڑا سورس آف انکم چاہتے تھے تو اب پورا ہوگا۔ اگر آپ اپنی جسمانی قوت میں بہتری لانا چاہتے تھے، اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر کے اپنی بیماریوں پر، اپنی سینسٹیوٹیز پر قابو پانا چاہتے تھے، تو اب 2 مارچ کو یہ ممکن ہو سکے گا۔ سو آن فار 6 ویکس۔ اگر کوئی ایکویرین کسی وجہ سے اندر سے ڈر گیا تھا، اندر سے ڈرے ہوئے ایکویرین کو بزدل کہہ سکتے ہیں، فار دا اونلی فار اے سرٹن ٹائم، ناٹ کہ وہ نیچر میں بزدل ہوتے ہیں۔ ایکویرینز آر ٹو بریو، بٹ کسی وجہ سے، اولاد کے کسی خدشے کی وجہ سے، اپنے کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، کسی ناکامی کی وجہ سے انسان کے اندر غم گھر کر جاتے ہیں۔ اینڈ غم جب گھر کرتے ہیں، سب سے پہلا اس کا اثر دل پر ہی ہوتا ہے، اور دل بجھا بجھا رہتا ہے، بندہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، اتنا چارمنگ نہیں ہوتا، اتنا بریو نہیں رہتا، ایون اتنا جفاکش، اتنا سخت محنتی بھی نہیں رہتا۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا، آئی ہوپ علامہ اقبال صاحب نے، کہ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، انجمن دنیا کو کہتے ہیں، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ دنیا کا لطف ختم ہو جاتا ہے اگر دل میں بجھا پن، کمزوری یا جذبات کی کمی ہو جائے۔ یہ ایسے سمٹمز ہیں جس سے پھر خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگتی۔ لیکن on the 2nd of March, by the rules of astrology, it is highly expected that Aquarians are again in the life with full passion, with full planning. اینڈ اس کامیابی کو پھر اگلے کچھ ہفتوں میں وہ ریوارڈز میں بدلتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ ابھی پلاننگ ہوگی، پھر ریوارڈز میں بدلے گا۔ مارس ایکویرینز کے لیے سورس آف انکم کا پلانٹ ہے، تو تمام وہ ایکویرین جو نوکری پیشہ ہیں، بزنس میں ہیں، انویسٹر ہیں، یا پھر سروسز میں ہیں، وہ سارے ہی ایکویرینز کو اپنے سورس آف انکم میں گروتھ نظر آئے گی اور ویزیبل ہوگی۔ مطلب یہ چپکے سے آئے ہوئے کامیابی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو چلا چلا کے اپنا اظہار کرے گی کہ یہ کامیابی کے دن آ گئے ہیں۔ دوسری خبر مارچ کی 3 تاریخ کو ہے، جب چاند گرہن ہوگا۔ یہ رمضان کا پورا چاند ہوگا، اور انفارچونیٹلی اس پورے چاند کو مکمل چاند گرہن بھی ہوگا۔ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ اس کی ٹائمنگ پر، اس کے اثرات پر، اس سے بچنے کی جو ریمیڈیز ہیں، اس پر میں نے ایک الگ ویڈیو بنا دی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، آپ ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ اب انہی باتوں کو یہاں پر دوبارہ ریپیٹ کرنا مناسب نہیں لگتا۔ امید یہ ہے کہ چاند گرہن زیادہ لمبے عرصے تک اثر انداز نہیں ہوگا، بیکاز آف رمضان اپنی آب و تاب پر ہوگا۔ آپ کے اپنے روزے، آپ کی مذہبی اقدامات، آپ کے ڈیلی معاملات، آپ کی تلاوت قرآن مجید، آپ کا روزہ رکھنا، یہ برکت کی وجہ بنے گا، اور چاند گرہن کے اثرات کو بہت نیچے لے جائے گا، انشاءاللہ نہ ہونے کے برابر۔ لیکن پھر بھی کیونکہ چاند گرہن ہے، کیونکہ ایک ایونٹ ہے، تو اس کی ڈیٹیل تو دینا ہوگی۔ تیسری خبر آئے گی 6 مارچ کو۔ وینس نام کا ایک پلانٹ ہے، وہ آپ کے 3rd اینگل پر اپیئر ہوگا۔ یہ آپ کی جذباتی کیفیات کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یہ آپ کی فیملی ویلفیئر کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یہ آپ کی ریلیشن شپ باؤنڈنگ کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ وینس از آلویز ویری بینیفیشری ٹو فنش دا ڈیلز
with successes. And Venus is also positive for your relationship recoveries. कोई नाराज़गी, कोई स्ट्रगल, कोई कंप्लेन विद द रिलेशनशिप वो रिपेयर होती है, बंदे के अंदर तरोताज़गी पैदा होती है और बंदा शिकायत की बजाय सॉल्यूशंस की तरफ जाता है। वीनस आखिरी तरह से फ़ायदे ये देता है कि ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। नए कनेक्शंस बनते हैं सीनियर्स के साथ, हायर वंस के साथ, एज ग्रुप में हायर पीपल के साथ, एंड सोशल कनेक्शन भी आगे बढ़ते हैं। एंड वीनस का आखिरी फ़ायदा ये है कि वीनस आपके 4th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अभी ये 3rd एंगल पर है, ये इसी महीने आखिरी दिनों में 4th एंगल पर भी जाएगा। अभी जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कम फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, बट मैंने पिछले महीने से ये सिलसिला शुरू किया था कि पूरे महीने में 30 दिनों में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हों उनके कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स बयान किए जाएं। उसके लिए मैंने मार्च की मंथली हॉरोस्कोप पर मबनी वीडियो बना दी है। इस वीडियो के एंड पर उसका लिंक होगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यही वीनस अपनी आइडियल पोजीशन पर होगा 30 तारीख को, लेकिन वो मंथली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। जुपिटर का डायरेक्ट होना, मरकरी का डायरेक्ट होना, सूरज का नए एंगल पर आना, ईद आना, और भी जितने भी 9 इवेंट्स थे जो मैंने बयान किए हैं उस वीडियो में, जब आप देखेंगे तो आपको पूरे महीने की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो आपके लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श होगी, वक्त को समझने के लिए, अल्लाह ताला की नेमतों को समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आप राइट डिसीजंस लेंगे, सही सिमत में, सही लेवल्स पर। एंड जब आप उन डिसीजन से फ़ायदा उठा रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एक्वेरियंस, सॉरी मेरी रेमेडीज़ रह गई। चांद ग्रहण हो या फिर कोई ऐसा एक्वेरियस जो अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करता हो, उसे बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए सूरह शम्स की तिलावत दिन में 5 दफ़ा करनी चाहिए, स्पेशली इन द रमज़ान सीज़न। अभी ताक रातें आना बाकी हैं, अभी रमज़ान का एक बड़ा हिस्सा बाकी है। तो सूरह शम्स से आप अपने दिल की तहारत, अपने रूह की पाकीज़गी के लिए काम कर सकते हैं। इससे आप ज़्यादा खैर और बरकत महसूस करेंगे। एंड एज़ एक्वेरियन अगर आप ब्लू सफ़ायर भी पहने अपने एज ग्रुप के मुताबिक 8 कैरेट से 10 कैरेट, तो वो भी आपके लिए मुफीद होगा। अगर इन रेमेडीज़ के बावजूद मामला हल ना हो तो फिर आखिरी सोल्यूशन तो बर्थ चार्ट ही है। बर्थ चार्ट की तरफ जाइए, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, उससे आपको अपनी इनफरादी सलाहियतों का पता लग जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि आप कितने कामयाब हो सकते हैं। ये मेरी टोटल इन्फॉर्मेशन थी। अब आखिर में आपसे दुआओं की दरख्वास्त, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने